أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ امام دارمی رحمہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان نقل کیا ہے، الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، کہ کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا روزہ دار کی طرح صبر کرنے والے کی اجر میں اسی طرح ہے۔ تو کھانا اللہ کی نعمت ہے اور روزہ اللہ کا حکم ہے، تو جس شخص کو اللہ کھانے کی اور شکم سری سیری کی دولت سے نوازے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ کم از کم درجہ یہ ہے کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے آدمی اللہ کا نام لے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اللہ کی حمد و ثنا کرے۔ اور روزے کا کم از کم شکر ادا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روکے، مفسدات صوم سے روکے، اور بہت بڑا اجر ہے روزے کا۔ تو یہاں پر اس حدیث میں کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والوں کو صابر روزہ دار سے تشبیہ دی گئی، اور مشابہت جب دی جاتی ہے تو من کل الوجوہ نہیں ہوتی۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ زید کا اسد، کہ زید شیر کی طرح ہے، تو اس کے مراد صرف شجاعت میں شیر ہے، ایسے نہیں کہ انسانیت سے شیر میں نکل گیا، انسانیت سے نکل کر حیوان بن گیا، بلکہ شجاعت میں۔ تو ایسے ہی یہ نہیں مراد کہ شکر کرنے والا اور روزے دار کی طرح اجر جو ہے اسی طرح یعنی ہر اعتبار سے برابر ہیں، بلکہ یہ تشبیہ دونوں نفس ثواب میں برابر ہے کہ دونوں کو اجر ملتا ہے۔ یہ ایک الگ سے بحث ہے کہ احکامات شریعت میں کہ ادائیگی میں کسی عمل کا اجر ہر لحاظ سے بڑا ہے۔ اب رمضان میں اللہ کا سب سے بڑا حکم روزہ ہے، من شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ اب روزے کی حالت میں رمضان کے حال میں سب سے بڑا عمل روزے کا ہے۔ حج کے دنوں میں حج عمل ہے، روزے کے دنوں میں روزہ عمل ہے، تو لہٰذا یہ کہہ دینا کہ اس کی طرح ہے نفس ثواب میں، جیسے اس پر ثواب ملتا ہے ایسے شکر ادا کرنا بھی اللہ کا حکم اس کی جانب متوجہ تھا، اس نے شکر ادا کر لیا۔ اللہ ہم سب کو دین کے احکامات سیکھ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔